أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا صدق الله العظيم على عبدنا قلقلہ ہوں گا وہ حروف قلقلہ میں سے ہے نا با حروف قلقلہ میں سے ہے با کیا ہے اس کا مجموعہ حروف قلقلہ کا مجموعہ کیا ہے قاف تا با جیم دال حروف قلقلہ اس کا مجموعہ کیا ہے نہیں آیا نورانی قاعدے میں کیا ہے حروف قلقلہ کو مجموعے کے طور پر کیا کہتے ہیں قطب جدین اب بولیں گے ہم کو پڑھائے نہیں پڑھائے عام طور پہ طلبہ کیا کرتے قاری صاحب مولانا صاحب جو بھی اسباق وغیرہ پڑھاتے ہیں ہم اپنی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے بھول جاتے ہیں اور کوئی بھی باہر کا اگر پوچھے کوئی باہر سے کوئی مولانا آ جائے یا کوئی حافظ صاحب آ جائے پوچھے کہ بھائی آپ نے یہ قاعدہ پڑھے کیا تو طالب علم کیا کہتا ہے نہیں ہم کو پڑھائے نہیں ایسا ہی ہوتا ہے نا جبکہ وہاں یہ بولنا ہے کہ پڑھایا گیا ہے قاعدے بار بار پڑھائے جا رہے ہیں اس مدرسے میں پڑھائے ہیں اس کے پہلے اور کہیں پڑھے ہوں گے تو وہاں پر بھی پڑھائے ہوں گے مدرسوں میں پڑھاتے برابر ہم اپنی غفلت اور لاپرواہی سے اس کو بھول جاتے ہیں یہ سب قواعد یاد رکھنا ہے اب پریکٹیکل جب کریں گے نا تو یاد رہے گا تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں قاعدے یاد کر لیتے بس رٹ لیتے اس کو جو ہے اس کی عملی مشق پر جو اس کو دھیان نہیں رکھتے جب مشق کراتے قاری صاحب تو اس وقت اگر تم ایک ایک قاعدہ اگر یاد رکھیں گے اور اجرا کریں گے قواعد کا جو قرأت قاری صاحب کروا رہے ہیں اس کو علیحدہ جب مشق کر رہے ہیں تو قواعد کا اجرا کریں گے تو وہ قاعدے کبھی بھولیں گے نہیں وہ کیا کرتے ہیں یاد کرنے کے ٹائم پہ یاد کر لیتے اس کا جو ایک تو عملی مشق نہیں ہوتی قاری صاحب جو مشق کے لیے بیٹھالتے ہیں اس میں اجرا بھی نہیں کرتے قاعدے کا تو بھول جاتے ہو تو ایسا تو بار بار یاد کرتے رہیں گے بھولتے رہیں گے کسی بھی چیز کو یاد رکھنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس پر عملی مشق ہوتے رہے اور اجرا ہوتے رہے قواعد کا جو اجرا ہوتے رہے بہت ضروری ہے یہ تو یاد کرتے رہو بھولتے رہو تو مطلب کی بات تھوڑی ہے چلے بہرحال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون
سورۃ البقرہ کی تفسیر چل رہی ہے اور ہمارے جو درس کا غالباً یہ 9واں درس ہے، درس نمبر 9 ہے۔ اس کے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سورۃ الفاتحہ میں ہدایت طلب کی گئی تھی، سورۃ الفاتحہ میں ہدایت طلب کی گئی تھی۔ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھی راہ پر چلا۔ پھر اس کے بعد سیدھی راہ کیسے ملیں گی، سورۃ البقرہ میں ابتدائی آیت میں اس چیز کو بتلایا گیا، کتاب ہدایت کے بارے میں بتلایا گیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ پھر اس کے بعد ہدایت کاملہ، ہدایت دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک یا یوں کہہ لیجیے ہدایت خاصہ، ہدایت خاص، ہدایت خاص جو ہے متقیوں کو حاصل ہے، ہدایت خاص متقیوں کو حاصل ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور مکمل طور پر کامیابی کے لیے، فلاح پانے کے لیے خاص ہدایت کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو عام ہدایت ہوتی ہے جو ہر کسی کو حاصل ہے، عام ہدایت کفار و مشرکین کو بھی حاصل ہے، کفار و مشرکین کو اس معنی کر کے ہدایت حاصل ہے کہ ان کے پاس توحید کو، رسالت کو، کلام اللہ کو، اور کامیاب ہونے کے لیے جن جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور دنیاوی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی جتنی بھی چیزیں، وہ ساری چیزیں ان کے سامنے بھی پیش کر دی گئی ہے، تو یہ ہدایت تو ان کو حاصل ہے۔ اب اس کو عمل میں لانا، اس کو عمل میں لانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد سے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کے اعتبار سے زندگی گزارنا، یہ کن کو حاصل ہوتا ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ جب اللہ سے ڈرے گا کہ تو اس بات کو ملحوظ رکھے گا اللہ سے ڈرنے والا کہ مجھے دنیا کے اندر وہ کام نہیں کرنا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، میرے کو وہ کام انجام دینا ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو تقوی، ہدایت خاص جو ہے متقی کو حاصل ہوتی ہے، اور اس کے پہلے بھی یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ تقوی کے کئی درجات ہیں۔ تقوی کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان توحید خالص کو، رسالت کو، یعنی اپنے عقائد کو، وہ عقائد جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، جس کے بغیر ایک انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، ان عقائد پر ایمان لانا، ان چیزوں پر ایمان لانا، یا مختصراً یوں کہہ لیں کہ ضروریات دین کی جتنی بھی ضروری چیزیں ہیں جو ضروریات دین میں داخل ہے، ان پر ایمان لانا، یہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، اور یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے، یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے۔ تو اب اس آیت کے اندر جو آیت تلاوت کی گئی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی سے، یعنی آیت نمبر کون سی ہے؟ 21، آیت نمبر 21 ہے، 22 ہے، 23 ہے، اسی طرح کے آیت نمبر 24 تک کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے 3 بنیادی عقائد کا ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 21 سے 24 تک کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بنیادی عقائد، اسلام کے 3 بنیادی عقائد کا ذکر کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اسلام ان 3 بنیادی عقائد پر منحصر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص یہ 3 عقائد پر ایمان لا لے تو مسلمان ہو جائے گا، بلکہ ان 3 عقائد کے علاوہ بھی چیزیں ہیں، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ یا 3 عقائد کا ذکر کیا گیا، وہ کون کون سے ہیں؟
پہلا عقیدہ توحید کا ہے، دوسرا رسالت کا، تیسرا یوم آخرت۔ یہ تین عقیدوں کا یہاں پر ذکر ہے۔ پہلے جو خطاب کیا گیا تھا وہ تین گروہ سے کیا گیا تھا، ایک ایمان والوں سے، دوسرا کفار و مشرکین سے، اور تیسرا منافقین سے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں، یہاں پر خطاب عام ہے، سب سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الناس کے ذریعے تمام لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور کائنات میں جتنے بھی انسان و جنات ہیں سب کو توحید خالص کی دعوت دی جا رہی ہے، توحید خالص کی دعوت دی جا رہی ہے۔ دیکھیے ترجمہ دیکھیے، پھر اس کے بعد مختصر سی تفسیر۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، تم اپنے رب کی عبادت کرو، وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے سے پہلوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ وہ رب ایسا رب ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، آسمان کو چھت۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اتارا آسمان سے پانی کو اور پھر نکالا اس سے تمہارے رزق کے لیے پھلوں کو۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تو تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، فَلَا تَجْعَلُوا، تو تم مت شریک کرو اللہ کے ساتھ کسی کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم کو شک ہو اس کتاب میں جو نازل کی ہم نے ہمارے بندے کی طرف، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ ایک صورت اس کی طرح۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور تم بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ بس تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کی دعوت دی کہ اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ قرآن کریم کا یہ طریقہ کار ہے، اور یہ بڑا بہترین انداز رہا ہے قرآن کریم کا، کہ قرآن کریم میں جس جگہ پر کسی چیز کا دعویٰ کیا گیا ہے یا کسی چیز کا حکم دیا گیا ہے تو اس کے بعد ایسا لفظ استعمال کیا گیا ہے تاکہ وہ لفظ کے ذریعے سے اس دعوے کی دلیل ہو سکے، اس دعوے کی دلیل ہو سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو یہاں پر بھی یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو تم عبادت کرو، ربکم الذی، اپنے رب کی۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ رب استعمال فرما کر اپنی عبادت کا حکم دیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اعبدوا ربکم کی بجائے اعبدوا اللہ بھی فرما دیتے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تب بھی مفہوم وہی ہوتا، مفہوم کیا ہوتا؟ وہی ہوتا۔ لیکن یہاں پر اعبدوا اللہ کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اعبدوا ربکم۔ تو یہ اعبدوا ربکم فرمانے کی حکمت اور مصلحت کیا ہے؟ وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا اور خود کو معبود حقیقی بتلایا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کو معبود حقیقی بتایا کہ میں ہی تمہارا معبود ہوں، یہ ایک دعویٰ ہوا۔ تب اس کی دلیل دی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معبود کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ معبود
کیوں ہے؟ تو معبود اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ رب ہے، وہ پالنہار ہے۔ اور اس کے پہلے الحمدللہ رب العالمین کے تفسیر میں یہ لفظ رب پر کوئی تفصیلی بات آ چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کیسی ہے کہ وہ انسان کو اس کی ضرورت کے مطابق جب جیسی ضرورت ہوتی ہے اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو ضرورت صرف دودھ کی ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر وہ صلاحیت اور وہ قابلیت رکھتے کہ وہ دودھ پی لے، اس کو اس وقت دانت بھی نہیں ہوتے۔ اور جب اس کے اندر وہ قابلیت اور وہ صلاحیت پیدا ہونے لگتی ہے کہ اب یہ کھا سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چبانے والی چیزوں کے استعمال کرنے کی اس کے اندر قدرت ہونے لگتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دانت عنایت فرما دیتے ہیں۔ تو بتدریج اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی پرورش کرتا ہے۔ تو باپ میں اور رب میں فرق ہے۔ باپ جو پرورش کرتا ہے اس کی پرورش ایک محدود دائرے میں محدود وقت تک ہوتی ہے، اور یہ جو باپ پرورش کر رہا ہے یہ تو ایک سبب ہے۔ وہ باپ کے اندر وہ اولاد کی پرورش کرنے کا جذبہ اور وہ ساری چیزیں کس نے فراہم کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیزیں باپ کو فراہم نہیں کرتا کہ اولاد کی پرورش کرنی چاہیے، اس کی تربیت کرنی چاہیے، تو باپ بھی پرورش نہیں کر سکتا۔ تو جو بظاہر ہمیں باپ بھی نظر آ رہا ہے پرورش کرتے ہوئے، وہ بھی اصل میں پرورش کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ اور یہ جو بظاہر باپ کی جو پرورش ہے یہ بھی ایک محدود وقت تک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندوں کی پرورش کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ تو ماں کے پیٹ میں رہتے سے شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی بچہ دنیا میں آیا نہیں ہے، دنیا میں اس کا وجود نہیں ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز اور سمجھو کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہاں پر اللہ نے صفت ربوبیت کو بھی بیان فرمایا اور صفت تخلیق کو بھی بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو وجود بخشنے والا ہے اور رب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفت رب کو پہلے بیان فرمایا اور صفت تخلیق کو بعد میں بیان فرمایا، جبکہ بظاہر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت تخلیق کا مظاہرہ بندے پر پہلے ہوتا ہے، انسان کا وجود پہلے ہوتا ہے، اور اللہ کی ربوبیت کا مظاہرہ، اس کی پرورش کا جو مظاہرہ وہ بعد میں ہوتا ہے۔ پہلے انسان کا وجود ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ربوبیت کا مظاہرہ ہوتا ہے، پرورش ہوتی ہے، پالنا پوسنا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ربوبیت کو ذکر فرمایا، بعد میں تخلیق کو ذکر فرمایا۔ اس کی جو دو توجہ ہے، دونوں کو سمجھو۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربوبیت کو پہلے اس لیے ذکر فرمایا کیونکہ بندے کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بندے کی ربوبیت والا جو تعلق ہوتا ہے وہ اس کے وجود سے لے کر موت تک کے چلتا ہے، اس کے وجود سے لے کر موت تک کے چلتا ہے۔ اور تخلیق کا جو رشتہ ہوتا ہے خالقیت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کی تخلیق والا جو معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی تخلیق فرما رہے ہیں، ان کو پیدا کیا ہے، تو یہ معاملہ ہر بندے کے ساتھ ایک مرتبہ پیش آتا ہے۔ یہ معاملہ، یہ مظاہرہ ہر بندے کے ساتھ ایک مرتبہ پیش آتا ہے۔ ایک مرتبہ وہ دنیا میں آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، لیکن ربوبیت کا جو معاملہ ہے وہ اس کے قبر تک کے پیش آتا ہے۔ بچپن رہتا ہے تب بھی اللہ پال رہا ہے، لڑکپن آتا ہے تب بھی اللہ پال رہا ہے، جوانی ہوتی ہے تب بھی اللہ پال رہا ہے، ماں باپ کا سایہ اس کے سر پر سے اڑ جاتا ہے، بظاہر اس کی جو پرورش کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا، کوئی اس کا پرسان حال بظاہر نہیں ہوتا، تب بھی اللہ پال رہا ہے، تب بھی اللہ پرورش کر رہا ہے، پال رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنی ربوبیت کا مظاہرہ فرمایا، اپنے بندوں کو عبادت کا حکم دے کر، توحید خالص کا حکم دے کر،
ربوبیت کو ذکر فرمایا. آ رہی بات سمجھ میں؟ دوسری توجہ یہ ہے اس کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربوبیت کو ذکر اس لیے فرمایا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا جو مظاہرہ ہے انسان کے دنیا میں وجود سے پہلے ہی ہو جاتا ہے. دنیا میں وجود سے پہلے ہی ہو جاتا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہاں پر بھی غذا فراہم کرتے ہیں، وہاں پر بھی اس کو غذا فراہم کی جاتی ہے. تو اس اعتبار سے بندے کے دنیا میں وجود سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا مظاہرہ ہو رہا ہے. تو جو ایسا رب ہے جو تمہاری پرورش بھی کر رہا ہے، یہ زمین آسمان تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تم کو بھی پیدا کیا، تمہارے سے پہلے کو بھی پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بھی پیدا کیا اور ہمارے سے پہلے کو بھی پیدا کیا. تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے. کیسے رب کے ساتھ کسی عبادت میں کسی اور کو شریک کیا جائے، کسی اور کو اس میں شریک کیا جائے. تو وہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے سے پہلے کو بھی پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بنا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر اپنی کچھ قدرت کے مظاہرے فرما رہے، جیسے تخلیق کو بیان فرمایا، ربوبیت کو بیان فرمایا، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی آگے میں اس پوری ایک آیت میں اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے جو مظاہرے، اللہ تعالیٰ کی قدرت صرف یہی نہیں ہے، لیکن چند چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ چند چیزوں پر ہی اگر انسان غور کر لے، چند چیزوں پر ہی اگر انسان غور کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا منکر نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا منکر نہ ہو. کیا فرمایا کہ وہ رب تو ایسا رب ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا. یہ جو زمین ہم استعمال کر رہے ہیں اس کو ہم سونے کے لیے استعمال کرتے ہیں، بیٹھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، مکانات بنائے جا رہے ہیں، اس پر گاڑی چلائی جا رہی ہے. تو یہ ساری سہولتیں کس نے دیے؟ یہ زمین کس نے دیے جس سے ہم اتنے فائدے اٹھا رہے ہیں؟ اور اس زمین کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو پرسکون بنا رہے ہیں. تو یہ زمین کو عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یہ زمین کو عطا کرنے والا اللہ ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری قدرت کا بارے میں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسمان سے پانی کو برسا رہا ہے، آسمان سے پانی کو برسا رہا ہے، اور وہ پانی جب زمین پر پڑ رہا ہے تو تمہارے لیے اس میں اناج اگ رہا ہے، پھل جو تمہارے رزق جو تم کھا رہے ہو اناج ہے، چاول ہے، گیہوں ہے، سبزیاں ہے، پھل ہے، یہ ساری چیزیں جو تمہاروں کو غذا کے طور پر میسر ہو رہی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے اور قدرت کاملہ سے تمہارے لیے عطا کر دیا. تو پھر کتنی بدبختی ہے کہ جو رب تم کو رزق دے رہا ہے، تمہارے لیے آسمان سے پانی برسا رہا ہے اور اس پانی کے ذریعے سے سبزہ اگ رہا ہے، اناج اگ رہے ہیں، پھل اگ رہا ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. سارے فوائد، ساری نعمتوں کا فائدہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے ذریعے سے اٹھا رہے ہیں. پھر بھی یہ بدبختی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لیا جائے. اسی لیے شرک کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کو ظلم عظیم کہا گیا ہے. ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک جو ہے بڑا ظلم ہے. اب پھر آگے فرمایا وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو. یہ کیوں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ کیونکہ کفار و مشرکین اس بات کو جانتے تھے، کفار و مشرکین اس بات کو جانتے تھے کہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، کہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. سورہ زمر کے اندر ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُونَ اللَّهُ. آپ ان سے پوچھیں، ان سے سوال کریں کہ یہ آسمانوں کو، یہ زمینوں کو کس نے پیدا کیا؟ تو کفار و مشرکین کیا کہیں گے؟ اللہ نے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے اس عقیدے کو نقل کیا کہ وہ اس بات کو مانتے تھے کہ زمین کو پیدا کرنے والا اللہ، آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ.
یہ رزق دینے والا اللہ۔ اسی طریقے سے سورہ زخرف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آپ ان سے پوچھیے کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے، ان کو کس نے وجود بخشا ہے، تب بھی وہ کہیں گے کہ اللہ نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو یہ لوگ مانتے تھے، کفار و مشرکین تسلیم کرتے تھے، لیکن یہ کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں دوسروں کو شریک کرتے تھے، بتوں کو شریک کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بتوں کو اختیار دیے ہوئے اور الگ الگ چیز کے لیے، مختلف چیزوں کے لیے مختلف بتیں اور مختلف معبود انہوں نے بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ یہ ان کا جرم تھا، اللہ کے وجود کے منکر نہیں تھے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے وجود کے متعلق یہاں پر بڑا اچھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، اسی طریقے سے غالباً امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ان کے واقعات بیان کیے اسی آیت کے ذیل میں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کے ذیل میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا کہ ان کے پاس کچھ دہریہ آئے۔ دہریہ کسے کہتے؟ دہریہ اسے کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا ہی منکر ہو، جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ دنیا کا نظام یہ سب کی سب ایسے ہی چل رہا ہے، اس کو کوئی چلانے والا نہیں ہے اور یہ ہمیشہ ایسے ہی چلتے رہیں گا، آٹومیٹک چل رہا ہے، یعنی دنیا آٹو موڈ پر ہے۔ ان کا عقیدہ آٹو موڈ پر ہے، یہ دنیا کو کسی نے نہیں بنایا، یہ بس ایسے ہی ہو رہا ہے سب۔ تو ایسے دہریہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سن رکھے تھے کہ بڑے صاحب علم ہیں، تو اب یہ آئے اور کہنے لگے کہ ہم جو اللہ کے وجود کے منکر ہے، تم ہمیں دلیل دو، دلیل سے قائل کرو کہ اللہ ہے کر کے، اللہ ہے یہ دلیل سے قائل کرو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے کو لوگوں نے کہا ہے کہ کشتی ہے، ایک کشتی ہے سمندر میں چل رہی ہے، سمندر کی موجوں کا مقابلہ کر رہی ہے، اس میں سامان تجارت رکھا ہوا ہے، وہ کشتی خود بخود چلتی ہے، سامان پہنچا دیتی ہے، پھر خود بخود رک جاتی ہے، جہاں اس کو رکنا رہتا ہے وہاں رک جاتی ہے، جہاں چلنا رہتا ہے چل لیتی ہے، سمندر کی موجوں کا مقابلہ بھی کر لیتی ہے، ارے سب کام خود بخود ہو رہا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خود بخود ہو رہا ہے۔ تو وہ دہریہ جو ہے کہنے لگے ہم تو تم کو بڑا صاحب علم سمجھتے تھے، لیکن آپ یہ کس طریقے کی بات کر رہے ہو کہ ایک کشتی سمندر کے اندر سامان تجارت کے ساتھ کیسے خود بخود چل سکتی ہے اور اتنی موجوں کا جو کیسے مقابلہ کر سکتی ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کشتی جہاں ضرورت ہو وہاں چلے اور جہاں ضرورت نہ ہو وہاں پر رک جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے عقل کے اندھو، تم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تم کو یہ بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ایک کشتی سمندر کے اندر خود بخود نہیں چل سکتی، اس کا جو نظام ہے وہ خود بخود نہیں چل سکتا۔ کشتی سامان تجارت لے کر اس کو کوئی ملح چلائیں گا، چلانے والا ہوگا تبھی چلیں گی، کوئی روکنے والا ہوگا تبھی رکیں گی۔ تو اتنی بڑی کائنات جو ایسے ہی چل رہی، یہ عقیدت تم کیسے رکھ سکتے ہو؟ یہ دنیا کا جو نظام ہے اس کو کوئی چلانے والا نہیں ہے، یہ کیسے تم مان سکتے ہو؟ جب تم یہ نہیں مانتے کہ سمندر میں جو کشتی چل رہی ہے وہ کسی ملح کے بغیر نہیں چل سکتی، تو تم اس بات کو کیسے مان لیتے ہو کہ دنیا کا یہ نظام بغیر چلانے والے سے چل رہا ہے؟ آری بات سمجھ میں؟ علامہ لکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سن کر، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سن کر ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ اللہ کے وجود پر جو ہم کو دلیل دو، تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا مختلف آوازیں، مختلف نغمے، مختلف زبانیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود کی دلیل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مختلف ہیں، کتنے سارے لوگ، کروڑوں لوگ، اربوں لوگ دنیا کے اندر آ رہے، لیکن کسی کی آواز کسی سے ملتی نہیں ہے، سب کی آوازیں مختلف ہیں، نغمے گائے جا رہے ہیں، ساری چیزیں جو گائی جاتی ہیں، لیکن سب کے جو ہے آواز مختلف ہے، کروڑوں لوگ ہیں، سب کی زبانیں مختلف ہیں۔ تو کون ہے کروڑوں لوگوں کے اندر جو ہے
مختلف زبان دینے والا، مختلف آواز دینے والا یہ سسٹم اور یہ نظام کون چلا رہا ہے؟ جو چلا رہا ہے اسی کا نام اللہ ہے۔ تو یہ سب اتنا سب خود بخود چل رہا ہے کہ کروڑوں لوگ مختلف زبان رکھ رہے ہیں، مختلف ان کی آوازیں ہیں، کسی کی آواز کسی سے نہیں مل رہی۔ اتنا بڑا نظام اللہ چلا رہا ہے۔ اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی واقعہ علامہ نے لکھا ہے کہ ان سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر دلیل طلب کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، اس کی دلیل دو، تو حضرت نے فرمایا شہتوت دیکھو، شہتوت کا جو پتا ہوتا ہے اس کو ریشم کا کیڑا بھی کھاتا ہے، شہد کی مکھی بھی چباتی ہے، گائے بھی چباتی ہے، بکریاں بھی چباتی ہے۔ تو وہ شہتوت کا پتا جو چبا رہے ہیں، چبانے والے لوگ الگ الگ ہے۔ ریشم کا کیڑا چبا رہا ہے تو اس سے ریشم کا دھاگا نکل رہا ہے، اسی پتے کو شہد کی مکھی چبا رہی ہے تو اس میں سے شہد نکل رہا ہے، اسی پتے کو گائے چبا رہی ہے تو گوبر نکل رہا ہے، اسی پتے کو بکریاں چبا رہی ہے تو مینگنیاں نکل رہی ہے۔ تو ایک ہی پتا ہے لیکن اس سے چیزیں جو فراہم ہو رہی ہے وہ مختلف ہو رہی ہے۔ یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے وجود باری تعالیٰ پر دلیل طلب کی گئی تو حضرت نے فرمایا کہ انڈے کو دیکھو، وہ پورا پیک ہوتا ہے، اس کے اندر ہوا جانے کی تک کی جگہ نہیں ہوتی، پھر اچانک وہ جو انڈا جو پھٹتا ہے اور اس میں سے خوبصورت سا چوزا باہر نکلتا ہے۔ تو یہ نظام اور یہ تخلیق کا یہ نظام بغیر ہوا کے کوئی چیز اس میں داخل کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ نظام کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ یہ سب چیزیں خود بخود نہیں بن سکتی۔ اسی طریقے سے آسمانوں پر غور کرو، جیسا کہ قرآن کریم میں ہم کو وجود باری تعالیٰ پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والا ہے، اس میں وجود باری تعالیٰ پر بھی دلائل موجود ہے۔ لفظ رب کے اندر وجود باری تعالیٰ کی دلیل ہے۔ تخلیق، اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، یہ خود وجود باری تعالیٰ کی جو دلیل ہے۔ تو ہم کو بھی یہ چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق پر غور و فکر کیا کرے اور یاد کیا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نے ہمارے اوپر کتنی ساری نعمتیں، بے شمار نعمتیں، بے شمار ہماری سہولتوں کی چیزیں ہم کو فراہم کی ہے۔ جب یہ چیزیں بار بار اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو گے تو اطاعت پر کھڑے ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری پر کھڑا ہونا آسان ہوگا۔ ہماری بات سمجھ میں؟ تو یہ تو ہو گیا توحید خالص کا بیان۔ آگے کی آیت میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس میں رسالت کو بیان کیا جا رہا ہے، اس میں رسالت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب قرآن کریم نازل ہوتا تھا، قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی تو کفار و مشرکین اس میں شک کیا کرتے تھے، اور وہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بہتان لگایا کرتے تھے کہ آپ شاعر ہو، جادوگر ہو۔ یہ سارے الزامات جو لگے قرآن کریم پہ، جب آگے جو اس کے تراجیم تفاسیر پڑھیں گے تو وہاں اس جگہ پر آئیں گا، تو یہ الزامات ان کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتے تھے اور ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو قرآن کریم نے ان کو چیلنج کیا کہ تم میرے نبی کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ یہ کلام ان کا خود کا بنایا ہوا ہے، تو تم بھی تو فصاحت رکھتے ہو، تم بھی تو اہل زبان ہو، اگر تم کو یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کلام اللہ نازل فرمایا ہے، اس بات پر اگر تم کو یقین نہیں ہے تو ہم تم کو چیلنج کرتے ہیں کہ تم اس جیسی ایک صورت لا کر دکھا دو۔ اللہ نے تم کو زبان دی ہے، تمہارے کو عربی کے اندر جو فصاحت و بلاغت حاصل ہے، بڑے بڑے شاعر اور ادبا تمہاری جو قوم کے اندر موجود ہے، تم اس جیسی ایک صورت بنا کر لے کر آؤ، اور تم ایسا کر سکو تو کرو، اور اگر نہیں کر سکتے اور اگر ہرگز نہیں کر سکتے تو پھر سیدھا تمہارے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ جب تم اس سے عاجز ہو تو ہم جو کہہ رہے ہیں تسلیم کر لو کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام ہم نے نازل فرمایا ہے اور یہ کلام برحق ہے۔ پھر فرمایا کہ اس آگ سے ڈرو، اس آگ سے
ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب تم اس بات ہمارا چیلنج بھی پورا نہ کر سکو، کہ تم کو ایک صورت لانے کے لیے کہا جا رہا ہے، تم وہ صورت بھی نہیں لا سکتے، تو پھر اس بات کو مان لو۔ اس بات کو مان لو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر نہیں مانو گے تو یاد رکھو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا منکر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، تو اس کے لیے ایسی جہنم، ایسی آگ تیار کی گئی ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ پتھر جو ایندھن بنیں گے کفاروں کے لیے، وہ وہی پتھر ہوں گے جن پتھروں کو یہ اپنا معبود سمجھا کرتے تھے، جن کو تراش کر کے اس کے بت بنایا کرتے تھے اور اس کی پرستش کیا کرتے تھے، وہی پتھر جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو یہ تیسری آیت کے اندر عقیدہ آخرت کو بیان کیا گیا، عقیدہ آخرت کو بیان کیا گیا کہ ایک ایمان والا ہونے کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اور دنیا ختم ہونے کے بعد ایک آخرت کی زندگی ہوں گی جس میں اچھے اور برے اعمال کا ہم کو حساب دینا ہوگا۔ آگے انشاءاللہ جنت کی بشارت وغیرہ کا تذکرہ ہے، اس کو پھر بعد میں پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی رضا کے مطابق قرآنی آیتوں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔